السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح ابھی گھر میں ہی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 40 دن تک روح اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہے یا گھر میں چکر لگاتی رہتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس جگہ پر مردہ کو نہلایا جاتا ہے اس جگہ پر روح چکر لگاتی ہے یا وہاں آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر جمعرات کو روحیں جو ہیں وہ واپس آتی ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتی ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا قرآن مجید یا صحیح احادیث اس بات کی تائید کرتی ہیں، یا ایسی کوئی بات ہے جو واقعی قرآن و حدیث سے ثابت ہو؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی سچ ہے یا پھر یہ ایک نسل در نسل سنی جانے والی ایک بات ہے؟ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موت کوئی اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے، اور یہ ایک ایسا سفر جس کے بعد انسان عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ برزخ ایک پردے کو کہا جاتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، اور ان کے آگے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک پردہ ہے، ایک برزخ ہے۔ اب دیکھیں، ایک برزخ یعنی ایک پردے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اس کے اور دنیا کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، ایک برزخ جو ہے اس کا ذکر فرما دیا۔ اب جب ایک پردہ ہے، وہاں اس آیت میں دیکھیں کہ وہ آدمی کہتا ہے جو فوت ہوتا ہے کہ مجھے یا رب واپس جانا ہے، واپس بھیج دیں اس دنیا میں، لیکن اسے بھیجا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح شہداء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عام انسان کی موت کے علاوہ شہید کی بات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، کہ اس کی طلب بھی ہے کہ بار بار وہ دنیا میں جائے اور بار بار وہ شہادت کا مقام حاصل کرے، لیکن اسے بھی نہیں بھیجا جاتا۔ تو کیا ایک عام انسان کی روح واپس آتی ہے، یا کسی کی روح بھی واپس آ سکتی ہے؟ تو قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ روح 40 دن تک گھر آتی ہے، یہ روح واپس چکر لگاتی رہتی ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی جو فوت شدہ شخص کی روح 40 دن تک اپنے گھر میں رہنے یا پھر اس کے علاوہ چکر لگانے، کسی موقع پر آنے، جمعرات کو یا کسی اور مخصوص دن یا رات آنے کی کوئی ہمیں ذکر ملے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے درست یہی ہے کہ وہ ایسی بات کو دین کا حصہ نہ بنائے جس پر قرآن و سنت کی دلیل ہی موجود نہ ہو۔ ظاہر ہے ایک برزخ کا معاملہ ہے، ایک پردے کا معاملہ ہے، ایک روح نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو یہ دین کا حصہ ہی بن جائے گا، اور دین کا حصہ بنانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہ دین تو مکمل ہے۔ اب جو کوئی اس میں نیا کام ایجاد کرے گا یعنی بدعت، تو وہ بدعت شمار ہوگا، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ایسی بدعات سے بچیں، ایسی خرافات سے بچیں، ایسی باتوں سے بچیں۔ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح جو ہے اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اور کافر یا گناہگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے عذاب کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا سے جانے کے بعد برزخی زندگی میں اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کی روح کے ساتھ یہ معاملہ، یعنی قیامت کے دن اصل فیصلہ تو ہونا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ نعمتیں یا ان کے آثار جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی روح کے ساتھ، لیکن دنیا میں آنے والا کوئی جو ہے وہ سلسلہ یا کوئی ایسا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ اب اصل سوال یہ نہیں کہ روح گھر آتی ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو فوت شدہ عزیز ہیں اس وقت وہ کس چیز کے محتاج ہیں؟ وہ ہمارے آنسوؤں کے نہیں، ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ وہ ہماری رسموں کے نہیں، ہمارے صدقہ جاریہ کے اعمال کے محتاج ہیں۔ وہ ہماری بے بنیاد باتوں کے نہیں، ہمارے استغفار کے محتاج ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے دنیا سے، سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک، اس کے ایسے اعمال جو جاری رہنے والے، جیسے دنیا میں اس نے کوئی ایسا کام کیا جو جاری رہنے والا ہو، جو نیکی جاری رہنے والی، کہیں پانی کا انتظام کر دیا، کسی کو گھر بنا دیا، کوئی کاروبار بنا دیا، یا کوئی ایسی جو ہے مسجد بنا دی، یا کوئی بھی سلسلہ ایسا شروع کر دیا جو چلتا رہنے والا ہو۔ اب وہ جو جب تک چلتا رہے گا دنیا میں اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، یا کوئی بھی ایسا عمل، اگر معاذ اللہ اس نے کوئی برائی کا کام شروع کیا تھا تو اگر وہ بھی چلتا رہے گا تو اس کو گناہ بھی پہنچتا رہے گا۔
اور دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی ایسا اس نے علم حاصل کیا جس سے فائدہ اس نے اٹھایا، خود بھی عمل کیا یا دوسروں تک اس نے پہنچایا اور دوسرے اس کے پہنچ جانے کے بعد اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، تو جب تک اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ باقی روح والا کوئی چکر اس میں بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، جو اس کے لیے استغفار کرے۔ ایسی اولاد کا چھوڑ کر جانا جو اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اس کے لیے توبہ کرتی ہے، اس کے لیے نیک اعمال کرتی ہے، تو ایسی اولاد کے جو اعمال ہیں، اس کی دعائیں ہیں، اس کے استغفار ہیں، اس کے صدقات ہیں، وہ اس تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کا کنیکشن دنیا سے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ منقطع ہو جاتا ہے، سب کچھ کٹ جاتا ہے نظام دنیا سے اس کا۔ اب دنیا اور اس کے درمیان میں کچھ نہیں سوائے ان تین چیزوں کے۔ تو ان تین چیزوں پر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے پیچھے اس طرح کی رسمیں اور اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں جو واقعی میں ان کو فائدہ پہنچا رہا ہو؟ اگر آج ہمارا کوئی بھی پیارا اس دنیا سے جا چکا ہے تو کیا اسے اس بات سے فائدہ پہنچے گا کہ ہم یہ بحث کرتے رہیں کہ اس کی روح کہاں پر ہے، یا اسے اس بات سے فائدہ پہنچے گا کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں، اللہ سے اس کی مغفرت مانگیں؟ اور شاید یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موت کے بعد انسان دنیا میں واپس نہیں لوٹ سکتا، بلکہ اپنے رب کے سامنے ہی پیشی کے سفر پر وہ روانہ ہو جاتا ہے، اور ایک دن ہم سب نے بھی اسی سفر پر نکلنا ہے۔ اپنی اس کی فکر کریں بجائے اس کے کہ من گھڑت عقیدے جو ہے وہ ہمارے ہوں اور ہم اسی پر بحث و مباحثہ کرتے رہیں، جی آپ ثابت کرو اور آپ کرو، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے کھانے۔ ابھی روحوں کے ساتھ کیا کھانے کا کنیکشن؟ کیا کوئی روح بھی کھائے گی؟ جسم کی غذا ہے نا یہ کھانے، تو آپ روحوں کے سامنے پیش کریں، جی روح آ چکی ہے، روح ہے۔ ہمیں قرآن و سنت سے کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا جو اس چیز کی تائید کرتا ہو۔ تو آج کے بعد ایسی من گھڑت باتوں سے اجتناب کریں اور اپنے اس چیز پر توجہ دیں جو واقعی میں ہمارے مرحومین کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ہمیں بھی موت سے پہلے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں یا پھر نساء التعلم انسٹیٹیوٹ کے تحت کورسز کلاسز لینا چاہتے ہیں تو ان دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ان تمام کورسز میں کلاسز میں تعلیم کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اور رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔